نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 4 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب قال کہا ربک تمہارے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ ایک نائب۔ قالو انہوں نے کہا اتجعل کیا آپ بنائیں گے فیہا اس میں من یفسد جو فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفک الدماء اور بہائے گا خون ونحن اور ہم نسبح تسبیح کرتے ہیں بے عیب کہتے ہیں بحمدک آپ کی تعریف کے ساتھ وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں لَکَ آپ کی قَالَ اس نے کہا انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ یہ لفظی ترجمہ تھا۔ اب ہم با محاورہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے۔ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب ہم اس کی تفسیر میں جاتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں کیا ہے۔ ملائکۃ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں جن کا مسکن آسمان ہے، جو احکامات کے بجا لانے اور اس کی تمہید اور تقدیس میں مصروف رہتے ہیں اور اس کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کرتے۔ خلیفہ سے مراد ایسی قوم ہے جو ایک کے بعد دوسری آئے گی، اور یہ کہنا کہ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے بالکل غلط ہے۔ فرشتوں کا یہ کہنا حسد یا اعتراض کے طور پر نہ تھا، بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ اے رب اس مخلوق کے پیدا کرنے میں تیری کیا حکمت ہے، جبکہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے۔ اگر مقصود یہ ہے کہ تیری عبادت ہو تو اس کام کے لیے ہم تو موجود ہیں، ہم سے وہ خطرات بھی نہیں جو نئی مخلوق سے متوقع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ مصلحت بہتر جانتا ہوں جس کی بنا پر ان ذکر کردہ برائیوں کے باوجود میں اسے پیدا کر رہا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ ان میں انبیاء، شہداء اور صالحین بھی ہوں گے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لفظی ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے وَعَلَّمَ اور سکھائے آدم الاسماء نام کلہا سب چیزیں ثم پھر عرضہم انہیں سامنے کیا علی پر
ملائکہ فرشتے، فقال پھر کہا، انبئونی مجھے بتاؤ، باسماء نام، ہؤلاء ان اگر تم ہو صادقین سچے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قالوا انہوں نے کہا، سبحانک آپ پاک ہیں، لا علم لنا نہیں کوئی علم ہمیں، الا مگر جو علمتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا، انک انت بے شک آپ، العلیم جاننے والے، الحکیم حکمت والے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے ہے، ان سب نے کہا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم اور حکمت والا تو ہی ہے۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ قال اس نے فرمایا، یا اے آدم انبئہم انہیں بتا دے، باسمائہم ان کے نام، فلما سو جب، انبأہم انہیں بتا دیا، باسمائہم ان کے نام، قال فرمایا، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا، لکم تمہیں، انی کہ میں، اعلم جانتا ہوں، غیبا چھپی ہوئی باتیں، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین، واعلم اور میں جانتا ہوں، ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کنتم تکتمون تم چھپاتے ہو۔ ترجمہ بامحاورہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا، میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب اس کی ڈیٹیل تفسیر کرتے ہیں کہ اس میں اسماء سے مراد مسمیات یعنی اشخاص اور اشیاء کے نام ہیں، اور ان کے خواص اور فوائد کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا۔ پھر جب ان سے کہا گیا کہ آدم علیہ السلام ان کے نام بتاؤ تو انہوں نے فوراً سب کچھ بیان کر دیا جو فرشتے بیان نہ کر سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق آدم واضح کر دی، دوسرا دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت اور فضیلت بھی بیان فرما دی۔ جب یہ حکمت اور اہمیت فرشتوں پر واضح ہوئی تو انہوں نے اپنے قصور علم اور فہم کا اعتراف کر لیا۔ فرشتوں کے اس اعتراف سے یہ بھی واضح ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے، مثلاً انبیاء علیہم السلام۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ لفظی ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور اذ جب، قلنا ہم نے کہا، للملائکتی فرشتوں کو، اسجدوا تم سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے مگر ابلیس کے،
اب اس نے انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، وکانا اور ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، لیکن اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ علمی فضیلت کے بعد آدم علیہ السلام کی یہ دوسری عزت ہوئی۔ سجدہ کے معنی عاجزی اور گڑ گڑانے کی اس انتہا کے ہیں کہ زمین پر پیشانی کا ٹکا دینا۔ یہ سجدہ شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ اگر سجدہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ تاہم فرشتوں نے اللہ کے حکم پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جس سے ان کی تکریم اور فضیلت فرشتوں پر واضح کرتی، کیونکہ یہ سجدہ اکرام اور تعظیم کے طور پہ تھا، نہ کہ عبادت کے طور پر۔ اب تعظیماً بھی کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور اللہ کی درگاہ سے نامراد ہوا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ ابلیس حسب وضاحت قرآن جنات میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اعزازاً فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا، اس لیے بحکم الہی اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا، لیکن اس نے حسد اور تکبر کے بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ گویا حسد اور تکبر وہ گناہ ہے جن کا ارتکاب دنیا انسانیت میں سب سے پہلے کیا گیا، اور اس کا مرتکب ابلیس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم اور تقدیر میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی محمد وآلہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔